ناول وادی الحب از قلم عیشا گل ایپیسوڈ نمبر 4۔ وفا، ذرا میرے صندوق سے وہ بھاری والی چادر تو نکال کر لانا، سردی کافی بڑھ گئی ہے، میں وہی اوڑھ لوں۔ وفا کو کمرے میں آتا دیکھ انہوں نے کہا، جی اماں جان ابھی لاتی ہوں۔ پلنگ کے نیچے برتن میں گرم کوئلے رکھی وہ آہن کو لیے بیٹھی تھی۔ شام ہو رہی تھی اور سردی کا زور تاریکی کے ساتھ ساتھ بڑھ رہا تھا۔ وفا نے اس پرانی بسیدہ صندوق سے چادر نکالنی چاہی۔ صندوق کھولتی ہی چادر تو ہاتھ نہ لگی مگر ایک تصویر اس کے ہاتھ ضرور لگ گئی۔ اس نے اوندھے منہ پڑی تصویر کا رخ اپنی جانب کیا تو ایک آنسو ٹوٹ کے بے مول ہوا۔ تصویر میں موجود شخص کی یہی حقیقت تھی کہ وہ صرف تصویری حد تک ہی اپنا وجود رکھتا تھا، حقیقی دنیا میں اس کا کوئی وجود نہ تھا۔ وہ اپنے وجود سمیت اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا۔ تم اتنی جلدی ہم سب کو چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ آخر کیوں؟ میں نے اور اماں جی نے تمہارے بعد خود کو کس طرح سنبھالا یہ ہم ہی جانتے ہیں۔ آج بھی تمہیں سوچ کر تمہیں ایسے بے جان چیزوں میں دیکھ کر بہت رونا آتا ہے۔ مانا، میں نے کبھی تمہیں اپنے ہم سفر کے طور پر سوچا نہیں تھا، تمہیں اپنا آئیڈیل نہیں جانا تھا، مگر سوچا شادی کے بعد اب تم ہی سب کچھ ہو میرے لیے، لیکن تمہارے عجیب اور غلط رویے کی بنا پر میں تم سے دور رہنے لگی۔ محبت کا کیا ہے، وہ تو اپنے شوہر سے ہو ہی جاتی ہے۔ میں تو پہلے کسی کو چاہتی بھی نہ تھی، اس لیے میرے لیے تمہیں قبول کرنا کوئی مشکل نہ تھا۔ میرے دل میں تمہارے لیے پسندیدگی کے جذبات پیدا ہونے لگے تھے، مگر تب جب آہان کے ہونے پر تم نے اپنا رویہ بدلا اور خوش رہنے لگے، پیار سے بات کرتے اور تمہارا ضدی لہجہ کہیں مفقود سا گیا تھا۔ جب آہان ہوا اور تم مجھ سے لاڈ دکھاتے تو مجھے تمہاری قدر ہونے لگی، مگر جب اظہار کرنے کا وقت آیا تو تم امریکہ چلے گئے اور پھر وہاں سے کبھی واپس ہی نہ لوٹے، 4 ماہ کے آہان کو یتیم کر کے۔ آنسو نے نہ صرف اس کی آنکھوں اور چہرے کو نم کیا بلکہ تصویر کو بھی تراوت میں گھول دیا۔ وفا نے تصویر سے آنسو صاف کیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی آنکھوں سے بھی بھیگے نقش مٹائے، کیونکہ زلیخا اسے پھر سے آواز دے رہی تھی۔ وفا، کیا ہوا؟ کیا چادر زیادہ نیچے تو نہیں رکھ دی میں نے؟ نہیں اماں جی، بس ابھی لائی۔ اس سے جواب دیتے ہوئے تصویر واپس رکھی اور تیز ہاتھ چلاتی متلاشی نگاہیں لیے کپڑے اور دیگر چیزیں ادھر ادھر کرنے لگی تو چادر ذرا نیچے ہی ایک سائڈ پہ رکھی مل گئی۔ اس سے چادر نکالی، صندوق بند کیا اور لا کر اسے زلیخا کو تھما دیا، پھر ان سے نظریں بچاتی اپنے بستر میں لیٹ گئی اور کروٹ لیتی ہوئی رخ پھیر گئی۔ زلیخا اس کی اداسی اور نم آنکھوں کا راز جان کر خود بھی اداس نہ ہو جائیں اسی لیے کروٹ پھیرے رکھی۔ بھائی، آج آپ کا پہلا دن ہے نا آفس میں، تو بیسٹ آف لک میری طرف سے۔ سب ناشتے کی ٹیبل پہ موجود تھے جب انشا نے داہنے ہاتھ کا انگوٹھا دکھاتے ہوئے سنان سے کہا، تھینک یو انشا۔ سنا نے خوش دلی سے شکریہ ادا کیا۔ ویسے وہ دوسری بہن کدھر ہے جس سے تمہاری کبھی نہیں بنتی؟ سنا نے پوچھتے ہوئے آواز کو قدرے دھیما ہی رکھا کہ کہیں موم ہی نہ سن لیں، کیونکہ منہل ان کی لاڈلی بیٹی تھی، وجہ یہی کہ وہ بھی ماں کا پرتو تھی، شکل کی نہیں بلکہ دماغ کی۔ سوئی ہوں گی، اور کام ہی کیا ہے، انہیں اپنے سسرال بھی 12 بجے تک سوئی رہتی ہیں۔ روٹین پتہ تو ہے آپ کو، تو پھر یہاں صبح صبح کیسے اٹھ سکتی ہیں؟ انشا خود بھی باقیوں کی طرح صبح صبح اٹھنے کی عادت تھی، اسی لیے اسے کسی کا بھی دیر تک سونا ناگوار گزرتا تھا۔ عروسہ بھی لیٹ اٹھنے کی عادت تھی، مگر کبھی کبھار وہ بھی جلد اٹھ کے سب کو حیران کر دیا کرتی تھی، جیسے کہ آج سب کے ساتھ ناشتے پہ موجود تھی۔ ضرور کہیں نہ کہیں باہر کا پروگرام ہوگا۔ ہلکی پھلکی تیار بھی تھی تو سب کے دماغ میں بیک وقت یہی سوچ آئی، جاؤ انشا، منہل کو بھی اٹھا لو، بولو اگر ناشتہ کر لے پھر چاہے سو جائے، کیونکہ 12 بجے تک بغیر کچھ کھائے پیے سوئے رہنا صحت کے لیے اچھا نہیں۔ غازی نے پراٹھا چائے میں ڈپ کر کے کھاتی انشا سے کہا، وہ اٹھنے ہی لگی تھی جب عروسہ نے اسے منع کر دیا۔ ارے بیٹھ جاؤ، سونے تو میری بچی کو، یہاں آ کر اگر اپنی نیند پوری کر لے گی تو کیا ہو جائے گا، وہاں تو اسے کاموں سے فرصت ہی نہیں ملتی، تھکی ہوئی ہوگی تبھی تو سو رہی ہے۔ عروسہ کی بات پہ سب نے ایک تعصب بھری نگاہ ان پر ڈالی، جیسے وہ جانتے ہی نہ تھے کہ منہل کتنے کام کرتی ہے۔ سچ تو یہ تھا کہ اس کے سسرال میں ملازمین کی کمی نہ تھی، نہ کسی کام کو ہاتھ لگانے کی نوبت آتی، نہ ہی وہ خود لگانا پسند کرتی، اسی لیے بہت ہڈ حرام ہو گئی تھی۔ بقول انشا کے کام تو خیر شادی سے پہلے بھی وہ یہاں کوئی نہیں کرتی تھی، یوں کہنا بہتر تھا کہ وہ کوئی کام کرنا جانتی ہی نہ تھی۔ اچھا بھائی، میرا تو ہو گیا ناشتہ، مجھے بوتیک میں کچھ کام ہے تو میں چلتی ہوں۔ عروسہ ناشتے کی پلیٹ پرے ہٹائے اٹھ کھڑی ہوئی، سب پہلے سے ہی یہ جانتے تھے اسی لیے خاموش رہے۔ سنان بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ بھائی، آپ چائے نہیں پئیں گے؟ انشا نے سنان کو ناشتے سے فارغ ہوتے دیکھ پوچھا۔ ڈیڈ، آپ چائے پئیں گے؟ سنان نے جواب دینے کی بجائے تحمل سے بیٹھے غازی سے پوچھا۔ ہاں، میں تو چائے کے بغیر یہاں سے ہلنے نہیں والا، آفس کے لیے کوئی جلدی نہیں ہے، تم آرام سے اپنا ناشتہ مکمل کرو پھر چلتے ہیں۔ غازی کی بات پہ سنان واپس بیٹھ گیا تو انشا نے چائے کپ میں ڈیل کر اسے تھمائی۔ تمہاری یونیورسٹی کب سے اوپن ہو رہی ہے؟
कप थामते हुए सना ने इस्तफसार किया। सर्दियों की छुट्टियों के सबब इंशा कुछ दिनों से घर ही थी, वरना इस वक्त वो नाश्ता ख़त्म किए यूनी के लिए रवाना हो चुकी होती है। भाई, यूनिवर्सिटी ओपन होने में तो अभी 4-5 दिन बाकी हैं, पर पता है क्या, सुना है सर्दी ज़्यादा होने के सबब हुकूमत ने मज़ीद छुट्टियों का ऐलान जारी कर दिया है, मगर अभी ये मालूम नहीं कि इस ऐलान का असर यूनिवर्सिटी संजीदगी से लेती हैं या नहीं। हाय काश हो ही जाए। इंशा ने आखिर में हसरत से कहा। ऐसा नहीं था कि वो यूनिवर्सिटी से जान छुड़वाती थी या डल स्टूडेंट थी, बल्कि वह पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, मगर उसे सर्दी बहुत लगती थी। बाकियों की निस्बत वो ज़्यादातर सर पर टोपी और स्वेटर के साथ मोटी जर्सी और बाहर निकलते वक्त कोट, सॉक्स और ग्लव्स पहनना नहीं भूलती थी। पूरी पैक होकर न सिर्फ घर से निकलती बल्कि घर के अंदर भी ऐसे ही रहती, और सुबह सुबह यूनी के लिए घर से निकलना तो उसे जैसे मौत दिखाई देता था। ये बात सभी जानते थे। अच्छा, यानी गवर्नमेंट इदारों के साथ साथ प्राइवेट की भी छुट्टियां बढ़ा दी जाएंगी। सनान की बात पर इंशा ने हाँ में सर हिला दिया और कप खाली होने के बाद फिर से भरने लगी। वो चाय की दीवानी नहीं थी, मगर गाजी और सनान जानते थे सर्दी उसे चाय पीने पर मजबूर करती थी, इसीलिए मुस्कुरा दिए। सर्दी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी, और इस ठठरती सर्दी में वह इस्लामाबाद हाईवे पर स्पीड से गाड़ी दौड़ा रहा था। शीशे खुले होने के बावजूद भी सर्दी से बेनियाज वो ड्राइविंग कर रहा था जब उसका फ़ोन बजा। हाँ बोल, क्या बात है? एयरबड्स कान में लगाए वो बोला। दूसरी तरफ रूमी था। क्या तुझे अब भी लगता है कि मैं कुछ बोलूंगा? रूमी नाराजगी से गोया हुआ, जबकि उसकी नाराजगी वाले लहजे पर सनान मुस्कुरा उठा। फोन तो तुमने कुछ ना कुछ बोलने के लिए ही किया है, और बोले बगैर तुम बंद भी नहीं करोगे, तो इसीलिए जल्दी से मुद्दे पे आओ। असल बात सनान को भी मालूम थी, और ये भी मालूम था कि वह नाराज क्यों है, मगर फिर से पूछ बैठा। पागल समझ के रखा है तुमने मुझे, जो कितने दिनों से बस एक ही बात बोले जा रहा हूँ कि आ जाओ मेरे पास एबटाबाद। इतना ज़बरदस्त मौसम है यहाँ का। कितने दिनों से बर्फबारी हो रही है वक्फे वक्फे से, और मैं तुम दोनों के बगैर बस आहें भर रहा हूँ उसे देख देख कर। मगर नहीं, तुमने भी कसम खा रखी है कि सारा जहाँ घुमाना है, मगर मेरे पास नहीं आना। रूमी ने फिर से वही बात दोहराई जो कई रोज कबल ही सनान के समाते हिफ्स कर चुकी थी। यार तुम भी हद करते हो। अभी 1 महीना कबल ही तो हम चित्राल की सैर से लौटे हैं, कितने दिन साथ गुजारे हैं, फिर भी तुम मुझे ना मिलने की ताने दे रहे हो। मुझे ऑफिस जाते 1 महीना ही तो हुआ है, फिर से निकल पड़ूं सैर सपाटों पे। सनान ने भी ना आने की माकूल वजह बताई। तो तुम्हें कौन सा मैं 10-12 दिनों की दावत पे बुला रहा हूँ? ऑफिस की छुट्टी का दिन यहाँ गुजार लेना और एक छुट्टी वैसे कर लेना। हाँ लेकिन नुमैर तो रुकेगा मेरे पास 3-4 दिनों के लिए, और वो सारा प्लान बना कर बैठा था, और नुमैर को भी न जाने कब कैसे राजी कर लिया। रूमी नॉन स्टॉप बोले ही जा रहा था। अच्छा ठीक है मेरे भाई, मैं हार मानता हूँ तेरे सामने, सना ने जैसे हथियार डालते हुए कहा। याहू, रूमी ने जोर से नारा लगाया। हाँ मगर जो बोला है उस पर कायम रहना, यानी 2 रातों से ज्यादा नहीं रुकूंगा। हफ्ते की शाम यहाँ से निकलूंगा और सोमवार की सुबह या दोपहर वहां से रवानगी पकड़ूंगा। और हाँ, नुमैर मेरे साथ ही रवाना होगा क्या यहाँ से? डन हो गया, तुम आ जाओ, यही बात है। और हाँ, नुमैर तो कह रहा था कि अगर तुम मान गए तो दोनों साथ ही आएंगे। रूमी ने नुमैर के इरादे से मतला किया तो सनान ने मजीद 1-2 बातें करने के बाद फोन बंद कर दिया। रूमी और नुमैर कॉलेज लाइफ के दोस्त थे, शुरू से इस्लामाबाद ही मुकीम थे, मगर रूमी का चूंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम था तो कुछ घरेलू मसाइल होने की बिना पर उसके वालिद ने अलग हो जाना ही मुनासिब समझा। उनका इरादा इस्लामाबाद में ही शिफ्टिंग करने का था, मगर रूमी के वालिद की चचा एबटाबाद से घर सेल करके मुकम्मल फैमिली समेत इटली शिफ्ट हो रहे थे। जाने में बहुत जल्दी की, और इसी जल्दी के चक्कर में घर को बहुत ही मुनासिब दामों में सेल पर लगा दिया, ताकि कोई पार्टी कम रेट देकर फ़ौरन ख़रीद ले और वह जल्द अज जल्द इटली पहुंच जाए। जब रूमी के वालिद को इल्म हुआ तो उन्होंने घर को खरीदने की बात छेड़ी। वो तो पहले ही तैयार बैठे थे, फौरन से सारे कागजात थमाए और चल दिए। 5 साल हो गए थे उन्हें एबटाबाद शिफ्ट हुए। वो मुतमईन थे अपने रिश्तेदारों से दूरी इख्तियार करके। ना कोई झगड़ा, ना कोई बदतमीज़ी, और अच्छा खासा दिल लग गया था उनका। रूमी भी यहाँ जल्द ही एडजस्ट कर गया, क्योंकि दोस्ती उनकी तब से ही कायम थी जब दिल चाहता एक दूसरे से मिलने चले आते थे। घर से ज़रा दूरी पे वो इंशा के लिए मैकडोनल्ड पर रुका। उसे मैकडोनल्ड के स्वीट डोनट्स बहुत पसंद थे। उसने फरमाइश तो नहीं की थी, मगर सनान का दिल कराया लेने का। अभी वो बैरूनी सीने चढ़ ही रहा था जब उसे देखते ही मुकाबल लगे दरवाजे से नुमैर हाथ हिलाते सीने उतरता उसकी तरफ आया। हाँ वीरे, सुना, यहाँ किधर? हाथ मिलाने के बाद नुमैर ने सबसार किया। यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा इंशा के लिए डोनट्स लेता चलूं। तुम बताओ, कहीं मेरी होने वाली भाभी के साथ तो नहीं आए थे?
سنا نے اپنے یہاں ہونے کی وجہ بتانے کے بعد ایک آنکھ دباتے ہوئے شرارتاً پوچھا۔ ہاں ہاں، وہ دن بھی جلد ہی آئے گا۔ خیر، میں بھی کام سے نکلا تھا شام کا، ابھی فری ہو کر گھر ہی جا رہا تھا، سوچا سردی اتنی ہے ہاٹ کافی ہی پی لوں۔ ویسے چھوٹی دنیا کیسی ہے، پڑھائی کیسی جا رہی ہے اس کی؟ نمیر نے ہنستے ہوئے جواب دینے کے بعد انشا کے متعلق پوچھا۔ انشا کی ہائٹ ذرا کم ہی تھی مگر اتنی بھی نہیں، لیکن نمیر اسے تنگ کرنے کی خاطر چھوٹی دنیا کہہ کر پکارتا تھا، جس پر وہ بہت چڑ جاتی تھی اور پھر اس سے کبھی نہ بات کرنے کی دھمکی دے کر اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی۔ مگر اگلی بار جب بھی وہ آتا نمیر بھائی کی آواز لگاتی، وہ پچھلی دھمکی اور ناراضگی بھولے اس سے ڈھیروں باتیں کرتی۔ سنان کی طرح نمیر اور رومی بھی اسے چھوٹی گڑیا سمجھ کر اس کے لاڈ اٹھاتے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور پڑھائی جیسے کہ تمہیں پتہ ہی ہے، ہمیشہ کی طرح فرسٹ کلاس۔ سنان نے بہن کی پڑھائی کی بات کرتے ہوئے فخری انداز میں کہا۔ یہ بتا کہ رومی سے بات ہوئی؟ نمیر کو یکدم رومی کا خیال آیا۔ ہاں ہوئی ہے، سنان نے بتانے کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا، میری تو ابھی کچھ وقت قبل ہی اس سے بات ہوئی، کتنے دنوں سے کہہ رہا تھا، میں مزید انکار نہیں کر سکا، اس لیے جاؤں گا۔ ویسے تم چل رہے ہو سنان؟ نمیر نے آخر میں اس سے پوچھا۔ ہاں یار، مجھے بھی کب سے بول رہا تھا، مجھ سے بھی مزید انکار نہ ہو سکا۔ ویسے کب کا ارادہ ہے تمہارے جانے کا؟ تمہارے ساتھ ہی چلوں گا جب تم کہو۔ نمیر کے پاس تو گیا فرصت تھی۔ ٹھیک ہے، ہفتے کی شام نکلتے ہیں پھر۔ سنان نے جانے کا پروگرام ڈن کیا۔ ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں ہفتے کو، خدا حافظ۔ نمیر اس کے شانے سے شانہ ملاتا آگے بڑھ گیا، جبکہ سنان بھی سینے چڑھنے لگا۔ سنان رکو۔ سنان ڈونٹس کا ڈبہ گاڑی میں رکھتا خود بھی بیٹھنے لگا۔ جب کسی نے اسے پکارا تو وہ بیٹھنے کا ارادہ ترک کرتا اپنی داہنی جانب دیکھنے لگا جہاں روشیل کھڑی تھی، ریڈ جینس پر وائٹ ٹاپ کے اوپر ریڈ لانگ کوٹ پہنے، بالوں کی ہائی ٹیل بنائے اور ریڈ ہی لپسٹک لگائے وہ ہمیشہ کی طرح اپنی مخصوص شان لیے کھڑی تھی۔ شاید اس کو ریڈ کلر کچھ زیادہ ہی پسند تھا۔ شکر ہے تم رک گئے، ورنہ میرے لیے تو پرابلم ہی ہو جاتی۔ سنان کی اس کی جانب پلٹتے ہی وہ بولی، جبکہ سنان اس لمحے کو کوسنے لگا جب اس نے گاڑی میں بیٹھنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے اس آواز پہ پلٹ کر دیکھا تھا۔ کیوں ہو جاتی پرابلم، اور مجھے دیکھ کر کون سی پرابلم ٹل گئی تمہاری؟ سنان جینس کی جیبوں میں ہاتھ دیے آئی برو چکائے بولا۔ وہ بات کچھ یوں ہے کہ میں اپنی فرینڈس کے ساتھ آؤٹنگ پر آئی تھی، جب آئی تو گاڑی بالکل ٹھیک تھی، مگر اب سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی، معلوم ہوتا گاڑی خراب ہو جائے گی تو انہی کے ساتھ چلی جاتی، مگر خیر تم ہو نا، چلو چلتے ہیں، اس سے قبل موسم مزید خراب ہو۔ روشیل گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولتی بیٹھنے لگی۔ تو یہ بات ہے، رکو۔ سنا نے پرسوچ انداز میں دھیرے سے کہا اور پھر مستحکم لہجے میں اسے رکنے کا کہا۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے رہ گئی۔ گاڑی کی چابی دو ذرا۔ سنان کی کھوجتی نگاہیں اسی پر ٹکی تھیں، جبکہ اس کی اس بات پہ روشیل کچھ گھبرائی۔ ارے وہ تو تمہارے پاس ہے نا؟ زبردستی مسکراتے ہوئے اس نے سنان کے ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا۔ محترمہ، میں اپنی نہیں تمہاری گاڑی کی چابی کی بات کر رہا ہوں، لاؤ دو ادھر۔ سنان نے ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے سپورٹ کرتے ہوئے کہا۔ وہ میری گاڑی کی چابی، وہ تو پتہ نہیں یہی تھی۔ روشیل اٹک اٹک کر بولتی کوئی بہانہ لگانے کو تھی، جب سنا نے تنگ آ کر خود ہی اس کے ہاتھ سے چابی چھین لی جو وہ چھپانے کا سوچ رہی تھی۔ وہ چابی لیے اس کی گاڑی کی طرف بڑھا اور اسے سٹارٹ کرتا یو ٹرن لیے گاڑی کو سپیڈ سے اس کے قدموں کے بالکل پاس لا کر روکا، اتنے پاس کہ تھوڑا مزید آگے کرتا تو پاؤں کچلا جاتا۔ وہ ایک دم سے پیچھے کو ہٹی۔ سنا نے گاڑی کے اندر سے ہی جھانکتے ہوئے جتاتی نظریں اس کے چہرے پر ڈالی جہاں ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، مگر جیسے ہی وہ گاڑی سے باہر نکلا وہ خود کو نارمل کرتی زبردستی ہنستی ہوئی بولی۔ ارے کیا بات ہے، تم سے تو یہ جھٹ سے سٹارٹ ہوگی، مجھ سے نہ جانے کیوں۔ بولتی ہوئے روشیل کو ایک دم بریک لگی کیونکہ سنا نے بنا بولے گاڑی کی چابی اس کی طرف اچھالی جسے روشیل نے لاشعوری طور پہ کیچ کر لیا، نہیں تو چابی سیدھا اس کے منہ پر آ لگتی۔ اسے روشیل کے بہانوں سے کوئی غرض نہ تھی۔ وہ اس کا بازو پکڑے اسے اپنی گاڑی سے الگ کرتا خود گاڑی میں آ بیٹھا۔ اس روشیل کے چکروں میں وہ ابھی تک یہیں تھا، ورنہ اس وقت گھر میں موجود ہوتا۔ ایک نظر باہر کھڑی روشیل پر ڈالتا وہ زن سے گاڑی بگا لے گیا۔ کچھ زیادہ ہی ہوشیار سمجھتے ہو تم خود کو۔ اپنے پیچھے وہ روشیل کو جلنے بھننے کے لیے چھوڑ گیا۔ نہ جانے خود کو کہاں کے پرنس سمجھتے ہو جو اتنا ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہو، مگر یاد رکھنا میں بھی کسی سے کم نہیں۔ وہ پاؤں پٹکنے کے ساتھ ساتھ کندھے پہ لٹکا پرس پہ گاڑی کی اگلی سیٹ پہ پٹکتی وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ برجمان ہو گئی۔ پتہ نہیں کیوں آج وفا کو بے چینی سی ہو رہی تھی، بند کمرے میں جیسے دم سے گھٹ رہا تھا۔ سب شام و شام سونے کے عادی تھے، مگر آج 9 بج گئے اور وفا کی آنکھوں میں نیند کے کوئی آثار نہ تھے۔ اس نے ایک نظر رضائی لی اماں جی اور ان کے ساتھ سوئے آہان کو دیکھا اور پھر بنا آہٹ پیدا کیے پلنگ سے اٹھ بیٹھی۔ گھبراہٹ تھی کہ بڑھتے ہی جا رہی تھی۔ وہ اٹھی، کمرے میں پڑے مٹی کے چھوٹے سے مٹکے سے پانی گلاس میں ڈھیلا اور گٹا گٹ پینے لگی، مگر نہ جانے کیوں طبیعت میں مچلتی بے چینی کو ابھی بھی قرار نہ آیا۔
اس نے دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے سارے صحن میں نظریں دوڑائیں اور پھر قدم اٹھاتی گھر کے بیرونی دروازے کی طرف چلی آئی۔ دروازے پر سے وہ پردہ پیچھے سرکایا اور بنا سوچے سمجھے رات کی اس پہر دروازہ کھولے گھر سے باہر نکل آئی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ گھر سے کافی دور نکل آئی۔ اونچے نیچے ڈھلوانی راستے پر چلتے ہوئے وہ ذرا بھر بھی نہ لڑکھڑائی۔ دل و دماغ میں پھر سے اس پری ذات کی تصویر ابھری جو بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ پوچھے لبستہ ہی واپس چلا گیا۔ خود تو چلا گیا مگر جاتے ہوئے اس سے بھی تکمیل محبت کا سرا چھین کر لے گیا۔ اس کے دل میں محبت کا بیج بو کر اگتے ہوئے نہ رستہ پودے کے پانی اور دھوپ چھاؤں کی پرواہ کیے بغیر اسے مرجھانے کے لیے لاوارث چھوڑ گیا۔ مگر وفا کے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ بغیر خوراک اور مسلسل دن اور راتیں گزرنے کے باوجود بھی یہ پودا محبت کی جڑوں کو مضبوط تراوت بخشے جا رہا تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ کچھ دنوں بعد وہ اسے بھول بیٹھے گی، مگر یہ محبت کہاں آسانی سے کسی کی جان چھوڑتی ہے۔ وہ جتنا اسے بھلاتی وہ اتنا ہی یاد آتا۔ اس طرح خاموشی کے ساتھ کیوں چلے گئے تم؟ تھوڑا شور کرتے، لڑتے، کچھ کہتے، کچھ مجھ سے سنتے تو شاید تمہارے جانے کا دکھ اس قدر نہ ستاتا، مگر تم نے تو محبت کو اعتبار کا نام دینا ضروری ہی نہ سمجھا۔ اوہ کتنے جلد باز نکلے تم۔ وہ آسمان پہ نظریں اٹھائے اس سے مخاطب ہوئی جو اس کے دل کے اندر تو تھا مگر آس پاس کہیں نہ تھا۔ چند لمحوں کی ملاقاتوں میں ہی تم خود کو میرے لیے اپنا کر کے، ایسا لگتا ہی نہیں کہ تم اجنبی ہو، ایسا لگتا ہی نہیں کہ ہم بس 2 دفعہ ہی ملے۔ تمہیں بس ایک مسافر ماننے کو میرا دل تب بھی راضی نہیں تھا اور اب بھی راضی نہیں ہے۔ اپنے پن کے احساس سے لانے کے بعد اگر تم اس احساس کو بھی اپنے ساتھ ہی ختم کر جاتے تو اچھا تھا۔ کاش تم شکوہ کر لیتے یا حیرت سے ہی یہ پوچھ لیتے کہ تم شادی شدہ ہو تو میں فوراً کہہ دیتی ہوں نہیں بلکہ تھی، میرا شوہر تو مر چکا ہے، اور تب تم پھر سے حیران ہو جاتے مگر تمہارا ٹوٹا ہوا دل پھر سے جڑ جاتا اور میری زندگی کا کھویا ہوا خوشگوار حسین حصہ تمہارے مطمئن اور خوش ہو جانے سے پھر سے لوٹ آتا۔ اگر تم بھی جانے سے قبل ہی لوٹ آتے اور آج میرے لیے کاش کا لفظ پیدا ہی نہ ہوتا۔ اسے اب سمجھ میں آئی کہ یہ بے چینی، یہ گھٹن اسی کے سبب ہی تھی۔ نیند اگر آج آنکھوں سے دور تھی تو اسی کی یاد میں آنسو ہر بند توڑتے شدت غم سے بہہ نکلے۔ لاشعوری طور پہ اس کی انگلیوں کی پوروں نے آنسوؤں کو اپنے اندر جذب کیا مگر ارد گرد کی کچھ ہوش نہ تھی۔ سوچوں میں سرگرداں اس لڑکی کو ہوش تب آیا جب کسی کے دھاڑنے کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس آواز پہ وہ ایک دم لرز اٹھی۔ آواز ایک بار پھر سے گونجی۔ یہ کسی جنگلی جانور کی آواز تھی، بلکہ جانوروں کی ملی جلی آوازیں تھیں۔ رات کے اس پہر وہ گھر سے دور پہاڑ پہ کھڑی ہے، یہ وفا کو اب خیال آیا۔ ان پہاڑوں سے پیچھے کی جانب جنگل تھا جہاں خطرناک جنگلی جانور موجود تھے، مگر یہ جانور صرف رات کو جنگل سے باہر نکلا کرتے تھے، یعنی شام کے بعد۔ دن میں اگر نکلتے بھی تو سڑک سے پار ہی رہتے، اسی لیے لوگ شام و شام کام دھندے سے فارغ ہو کر گھروں کو چلے آتے اور دروازوں کو تالوں کی قید میں جکڑ دیتے۔ پہاڑی جانور بھی زیادہ تر دن کے وقت غائب ہی رہتے تھے اور پہاڑوں پہ کم ہی دکھائی دیتے تھے، مگر راتوں میں ان کے چنگھاڑنے کی آوازیں مسلسل آتی رہتی تھی۔ کچھ وقت کی خاموشی چھاتی مگر پھر سے جب ایک بولتا تو دوسرا بھی ساتھ ہی بول اٹھتا اور اس طرح سبھی بول پڑتے۔ اکثر لوگوں کے صحن چھت سے آ رہی تھے اور اس کی وجہ سے رات کے وقت جنگلی جانور تو نہیں البتہ پہاڑی جانور گھروں میں گھس آیا کرتے تھے۔ پہاڑی جانوروں میں چیتا، شیر، مارخور، پہاڑی بکرے اور بھیڑیے وغیرہ شامل تھے۔ یہ زیادہ تر ان گھروں میں گھستے تھے جہاں لکڑیاں، گھاس پھوس وغیرہ موجود ہوں۔ لوگ لکڑیاں اور اس طرح کا سامان جسے جانوروں کے آنے کا اندیشہ ہو ٹھکانے لگا کر سویا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ راتوں کو اپنے اپنے کمروں کے دروازے بھی مقفل کرنا نہیں بھولتے تھے۔ جن لوگوں کے گھر بند تھے انہیں تو راتوں میں یہ ٹینشن ہی نہیں تھی، جبکہ کھلی چھت والوں کو شام ہوتے ہی جانوروں کا ڈر چاروں اطراف سے گھیر لیتا۔ وفا ڈری سہمی سی کھڑی تھی کیونکہ وہ آوازیں جو پہلے دور سے آ رہی تھی اب قریب سے قریب تر ہونے لگی۔ ان کا گھر چونکہ پہاڑ پہ زیادہ اونچائی پر نہیں تھا تو اگر جانور چڑھ آتے تو زیادہ دیر نہ لگتی اور نہ ہی انہیں چڑھنے میں کوئی دقت ہوتی، کیونکہ وہ چڑھنے کے لیے سیدھا راستہ تلاش کر ہی لیتے تھے۔ وہ ابھی خوف میں گھری ساکت کھڑی تھی جب پاس سے کہیں سے آہٹ سنائی تھی، ایک نہیں، 2 نہیں بلکہ 3 بار، اور پھر ہلکی ہلکی کسی جانور کے گرانے کی آواز ابھری۔ اس نے بمشکل اپنی چیخ کا گلا گھونٹا اور گرنے کی پرواہ کیے بنا واپسی کی دوڑ لگا دی۔ اتنا تیز بھاگی کہ تنفس بڑھ گیا مگر اس نے گھر پہنچ کر ہی دم لیا۔ اف، میں اتنی بڑی بے وقوف کیسے ہو سکتی ہوں؟ گھر اور کمرے کے کھلے دروازے کو دیکھ کر بے اختیار اس نے اپنے سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اسے فوراً سے قبل آہان اور اماں جی کا خیال آیا۔ اگر کوئی خطرناک جانور کمرے میں گھس جاتا تو کم از کم کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ کر جانے کی بے وقوفی تو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ اپنے پاگل پن پہ خود کو کوسنے لگی۔ اس نے بیرونی دروازہ اچھے سے مقفل کیا اور کمرے میں آ کر کمرے کا دروازہ بھی مقفل کرتی بستر پر لیٹ گئی۔ سانس ابھی تک پھولا ہوا تھا، ڈر ابھی بھی باقی تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا
کہ وہ بنا سوچے سمجھے گھر سے اتنی دور چلی گئی، اور پھر کسی جانور کی آواز اتنے قریب سے سننا، ورنہ تو وہ کمرے میں بیٹھی اکثر ان کی آوازیں سن کر سہم جایا کرتی تھی، مگر آج تو ڈر دل میں جیسے کنڈلی مارتا جا رہا تھا۔ سنان بھائی جان، سنا ہے کہ پھر سے کہیں جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ انشا نے کمرے کا کھلا دروازہ ہلکا سا نوک کرنے کے بعد اندر آتے ہوئے پوچھا۔ بالکل ٹھیک سنا ہے تم نے، سنان جواب دینے کے بعد وارڈروب سے اپنے کپڑے اور دیگر چیزیں نکالے بیگ میں رکھنے لگا۔ جانا تو کل شام کو ہے، مگر آفس سے آنے کے بعد تیاری کا وقت نہ ملتا، اسی لیے ابھی پیکنگ کرنے لگا۔ اور مزید گویا ہوا، یہ تو غلط بات ہے، بہن بیٹھی رہی گھر میں بور ہونے کے لیے، اور بھائی جہاں دل چاہے گھومتے پھریں۔ انشا نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا تو سنان ہنس پڑا۔ تو میری پیاری بہنا، تم بھی گھوم پھر لیا کرو، روکا کس نے ہے تمہیں؟ میں تو مذاق کر رہی تھی۔ اچھا سنیں، ہمارا بھی یونیورسٹی کا ٹور جا رہا ہے، انشا نے سابقہ موڈ میں آتے ہوئے بتایا۔ کہاں کا ٹور ہے؟ پوچھا کیا؟ کشمیر کا، اور پتہ ہے 3 دن کا سٹے ہے، انشا نے مزے سے بتایا۔ ارے واہ، سیدھا کشمیر ہی پہنچ گئی میری بہن، کہیں کشمیر کی آزادی کا پروانہ بن کر تو نہیں جا رہی؟ سنان کو مذاق کی سوجی۔ اوفو بھائی، میں آلریڈی آزاد کشمیر جا رہی ہوں، اور ابھی پہنچ کہاں گئی ہوں؟ ابھی تو جاؤں گی۔ وہ بھائی کی بات پر چڑی۔ جانا کب ہے؟ سنان باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی پیکنگ بھی کرتا رہا۔ ابھی تو 1 ہفتے بعد کا ٹور ہے، اطلاع دیتی وہ وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ویسے اگر گرلز کا ٹور نہ ہوتا تو میں آپ کو بھی ساتھ چلنے کی آفر کرتی، انشا نے احسان کرنے کے سے انداز میں کہا، اور میں جیسے یہ آفر جھٹ سے قبول کر لیتا۔ تم جاؤ، انجوائے کرو اپنی فرینڈس کے ساتھ، خاص کر اپنی ٹینا مینا کے ساتھ۔ سنان کی بات پر وہ ہنس پڑی، خاص کر ٹینا مینا پہ، کیونکہ اس کی چہیتی دوستوں زارا اور سیمل کی بات کر رہا تھا۔ وہ اپنی یونیورسٹی کے ٹور میں آزاد کشمیر سے ہو آیا تھا، اس کے علاوہ 6 سال قبل بھی پوری فیملی مل کر گئی تھی، مگر انشا پھر سے جانا چاہ رہی تھی، کیونکہ جو مزہ فرینڈس کے ساتھ اسے آنے والا تھا وہ فیملی کے ساتھ نہیں تھا۔ اچھا، اتنے دن ہو گئے تمہاری بہن نے چکر نہیں لگایا؟ سنان نے سرسری سے انداز میں منہل کے متعلق پوچھا۔ یہ تمہاری میری کیا ہے سنان بھائی، وہ آپ کی بھی تو بہن ہے، انشا نے تیکھے انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے میں تو اسی لیے پوچھ رہا تھا کہ تمہارے ساتھ اس کی کچھ زیادہ ہی بنتی ہے نا؟ سنان یہ بات کہہ کر اپنی ہنسی دبا گیا۔ کر لیں طنز، جبکہ آپ کو اچھے سے پتہ ہے کہ میری ان کے ساتھ ذرا کم ہی بنتی ہے۔ خیر، مجھے نہیں پتا کیوں نہیں آئی، ویسے اچھا ہی اپنے گھر ہی رہیں، اس سے وقت دیں زیادہ سے زیادہ۔ خیر فون تو تقریباً روز ہی کرتی ہیں موم کو، اور گھنٹوں باتیں کرتی ہیں، پر مزے کی بات یہ کہ موم بھی تنگ آ کر بہانہ بنا کر فون رکھ دیتی ہیں۔ پتہ نہیں آپ ہی کے پاس اتنا فالتو وقت کیسے نکل آتا ہے؟ سنان کو اس کی تفصیلی جواب اور خاص کر موم کے فون رکھنے والی بات پر ہنسی آ گئی۔ بھائی، آپ کو پیکنگ میں کوئی ہیلپ تو نہیں چاہیے؟ اور جانے کے لیے کھڑی ہوئی مگر مدد کی خاطر رک گئی۔ ارے نہیں، میری پیکنگ ہو گئی، بس 2 دن ہی رکنے ہیں، تو چند ضروری چیزیں ہی رکھنی تھی، اس نے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے بتایا۔ چلیں پھر میں چلتی ہوں، گڈ نائٹ۔ انشا گئی تو سنان اپنا بیگ صوفے پر رکھتا ڈائٹنگ ٹیبل سے لیپ ٹاپ اٹھائے بیڈ پر آ لیٹا۔ اس نے لیپ ٹاپ گود میں رکھا اور آفس کا کام کرنے لگا۔ 10 بج رہے تھے۔ 1 ڈیڑھ گھنٹہ آفس کا کام کرنے کے بعد اسے نیند آنے لگی، تو وہ لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھتا، خود سائڈ لیمپ آف کیے سو گیا۔ رات وہ دیر سے سوئی، مگر فجر کی اذان کے وقت اس کی آنکھ کھل گئی۔ ستی ہوئی آنکھیں بے تحاشا دکھ رہی تھیں، مگر زبردستی انہیں کھولتی وہ اٹھ بیٹھی۔ زلیخا ابھی سوئی ہوئی تھی۔ اف، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے گا، آج تو بستر سے نکلنا ہی اتنا مشکل ہو رہا ہے۔ بڑبڑاتے ہوئے وفا نے بیچارگی سے بستر کو دیکھا، مگر پھر دل مضبوط کرتی اٹھ کھڑی ہوئی، مگر جسم میں ایک دم جیسے درد کی لہر سے اٹھی۔ شاید رات کتنی ہی دیر سردی میں کھڑے رہنے کا نتیجہ تھا کہ جسم میں درد اور کمزوری سے محسوس ہونے لگی۔ ایک لمحے کے لیے تو دل کیا کہ واپس بیٹھ جائے، مگر جب اٹھ ہی گئی تھی تو نماز کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ آج سردی کچھ زیادہ ہی ہے، یا مجھے ہی لگ رہی ہے؟ کندھوں کے گرد زلیخا کی چادر پھیلاتی وہ خود سے ہی سوال کو ہوئی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اسے اپنی رات کی بے وقوفی یاد آ گئی، تو وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ وفا، تم بھی پاگل ہو، آخر ہو کیا گیا تھا رات کو؟ لگتا ہے کسی نے تم پر زہر پھونک دیا تھا، جو ایسے ہوش و حواس سے بیگانہ رات کے اس پہر گھر سے اتنا دور نکل گئی۔ خود کو پاگلوں کی لسٹ میں شمار کرتی وہ پانی کے پائپ کی طرف آئی، ٹھنڈے پانی سے جلدی سے وضو کیا اور وضو مکمل ہونے پر شکر ادا کیا کہ ہمت مار کے وضو کر ہی لیا۔ آج سے قبل اسے ٹھنڈے پانی میں ہاتھ دینا اتنا مشکل کام نہیں لگا تھا، مگر آج تو پانی کا سوچ کر ہی ہول اٹھ رہے تھے۔ اس نے نماز پڑھی تو دل چاہا فوراً سے پھر جا کر بستر میں لیٹے، مگر پھر سوچا کہ خود تو ایسا ہی وضو کر لیا، کم از کم اماں جی کے لیے ہی پانی گرم کر دے۔ مسلح طے کرتی وہ برآمدے میں آئی، کونے میں پڑی لکڑیاں جلائیں اور وضو کے لیے پانی رکھا۔ اتنی دیر میں زلیخا بھی اٹھ گئی اور پانی کے پائپ کی طرف جانے لگی جب وفا نے انہیں آواز دی۔
अम्मा जी रुकें, मैं आपके लिए पानी गरम गरम कर रही हूँ, इससे वज़ू कर लें। पानी नीम गरम करने के बाद बर्तन को कपड़े से पकड़े उसने जुलेहा के सामने रखा तो वो जीती रहो कहती वज़ू करने लगी। वफ़ा मुस्कुराई और बिस्तर में आकर लेट गई। लेटते ही जैसे मुन्नो सुकून सा उतरा आया। उसे अपनी तबीयत कुछ नासाज लग रही थी, इसलिए दोबारा सो गई। वफ़ा नींद में थी जब उसे लगा किसी ने उसके माथे को छुआ। वो धीरे धीरे आंखें खोलती मुकम्मल बेदार होगी। वो अहान था जो उसके माथे का बोसा लिए वापस पलटने को था, मगर उसे उठता देख वहीं रुक गया। वफ़ा ने दीवार पर लगी घड़ी में वक्त देखा तो चौंकती हुई बोली, अरे तुम स्कूल नहीं गए? 8 से ऊपर का वक्त हो रहा था, जबकि पूरे 8 वो स्कूल मौजूद होता था। अभी तक कपड़े भी चेंज नहीं किए, ज़रूर नाश्ता भी नहीं किया होगा। अम्मा जी कहाँ हैं? मैं पूछूं तो सही, तुम्हें भेजा क्यों नहीं अभी तक? वो वहीं पलंग पर बैठी दरवाजे से पार झांकने लगी। मामा, आज स्कूल नहीं जाना दादो ने कहा है। अहान को आज स्कूल न जाने पर खुशी हो रही थी, क्योंकि आज ही सारा वक्त उसे खेलों में जो बर्बाद करना था। क्यों नहीं जाना? क्या अम्मा जी स्कूल गई थी, छुट्टी है क्या? वफा को उसके स्कूल न जाने की वजह जानने की बेचैनी हो रही थी, क्योंकि वह उसे कोई छुट्टी नहीं करवाती थी। अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ अम्मा जी कहाँ हैं? उसने इस्तफसार किया। दादो ने ही तो जाने से मना किया है, सहन में है, रो रही हैं। मैं आपको यही तो बताने आया था, मुझे लगा आप उठ गई होंगी, मगर आप तो सोई हुई थी, इसलिए मैं वापस जाने लगा। अहान ने अपनी मासूमियत में तफसीली जवाब दिया। क्या कहा? रो रही हैं? वफा परेशान होती फौरन उठी और बाहर को भागी। जुलेहा सहन में मसल्ले पर बैठी हाथ दुआ के लिए उठाए रो रही थी। अम्मा जी क्या हुआ? क्या हुआ आपको? इस तरह क्यों रो रही हैं? वो उन्हें दोनों कंधों से थामते मुतवक्कर से बोली। वफा बेटा तुम सो रही थी, तुम्हें नहीं मालूम कि क्या अम्मा जी, कि जलजला आया था? उन्होंने रोते हुए बात मुकम्मल की। क्या जलजला? या अल्लाह खैर। वफा ने बेइख्तियार दिल पर हाथ रखा। अच्छी खासी जमीन हिलती महसूस हो रही थी। मेरी तो जान पर बन गई, फौरन तुम्हारा ख्याल आया। तुम सोई थी, मगर उस वक़्त मैं जहाँ थी वहीं बैठ के, मगर तुम्हें बहुत आवाज़ें दी, पर तुम शायद गहरी नींद में थी। अच्छा हुआ तुम उठ आई, वरना मैं तुम्हें ही बुलाने आ रही थी। वफा, हमारा तो घर भी पहाड़ों पर है, कच्ची हमारी छतें हैं। अगर यही गिर गई तो हमारा क्या बनेगा? सर छुपाने को छत कैसे बनाएंगे? जुलेखा बहुत खौफजदा हो चुकी थी कि अगर उनके सर पर छत ही न रही तो कैसे जिंदगी गुजरेगी। अम्मा जी आप परेशान क्यों होती हैं? कुछ नहीं होगा, अल्लाह सब बेहतर करेगा। वो हमारे सरों से छत क्यों छीनेगा? वो जानता है ना कि एक यही तो हमारे सर छुपाने का सहारा है। वफा उन्हें मुतमिन करना चाहती थी, जबकि खुद अंदर से पूरी तरह सहम चुकी थी। मैंने तो जलजिला थमने के बाद फौरन रेडियो चलाया तो मालूम हुआ 24 घंटे के अंदर अंदर फिर से जलजिले के मज़ीद झटकों के अमकान है। मेरा तो दिल उसे खदशे से डूबा जा रहा है कि कहीं दोबारा। जुलेहा इतना कहकर लबस्तगी अख्तियार कर गई, जबकि दोबारा से जलजले का सुनकर वफा को एकदम से आहान का ख्याल आया, जो अभी कमरे में ही था। वफा ने फौरन से आवाज़ें देना शुरू कर दी। जब वो आया तो उसे अपने पास ही बिठा लिया और दोबारा अंदर जाने की बजाय यहीं खेलने का कहने लगी। अरे कशिश तुम, आओ आओ। शाम की चाय पर सब साथ ही बैठे थे जब अरूसा की दोस्त कशिश चली आई। रुशेल नहीं आई, मसरूफ थी क्या? अरूसा ने कशिश के साथ ही लाउंज में सोफे पर बरजमान होते हुए पूछा। हाँ तुम्हें तो पता है आजकल ऑफिस को टाइम दे रही है, क्योंकि बाद में सारा बिजनेस आखिर उसे ही संभालना है। अभी भी ऑफिस में ही थी, कशिश ने बताया, और नूरी काम वाली की पेश की चाय हाथ में पकड़ ली। इंचा और गाजी तो उनसे दूर बैठे बस उनकी बातें सुन रहे थे, बल्कि इंचा तो उनकी बातों पर बुरे बुरे से मुंह बना रही थी। दोनों माँ बेटी उसे पसंद जो नहीं थी, जबकि गाजी बस अपनी चाय से लुत्फ उठाते रहे। तुम्हें क्या हुआ? आज नूरी ने इलायची वाली चाय की बजाय अदरक वाली चाय पिला दी क्या? सनान सीढ़ियां उतरता कंधे पर सफरी बैग डाली उसके पास आया और उसके कभी बिगड़ते तो कभी बनते मुंह को देखकर पूछने लगा। इंशा ने कुछ कहने के बजाय आंखों ही आंखों से उन मोहतरमा की तरफ इशारा कर दिया, जिनकी वजह से वो बोर बोर हो रही थी और उठकर जाने का इरादा रख रही थी। ओह तो ये आई हैं, सना ने धीरे से कहा। सना ने उनसे सलाम लिया और पलटने लगा जब कशिश बोल पड़ी। बहुत बिजी नहीं रहने लगे तुम आजकल, कोई अता पता ही नहीं तुम्हारा। भाई बहुत ही बौर किस्म के इंसान हो तुम सनान। रुशैल के साथ जरा उठा बैठा करो, बाहर घूमा फिरा करो, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग पैदा करो आपस में, तभी तो आगे जाकर खुशगवार जिंदगी गुजार पाओगे। और आंटी, मैं इस वक्त जल्दी में हूँ, आपसे फिर बात करूंगा। सनान इस वक्त वाकई जल्दी में था, नहीं तो उन्हें साफ साफ बताता कि जब मुझे आपकी बेटी के साथ जिंदगी गुजारनी ही नहीं तो कौन सी अंडरस्टैंडिंग और कौन सा घूमना फिरना। अरोसा ने सनान को इस बात पर घूर कर देखा कि ये क्या बदतमीजी है। दो घड़ी बैठ जाओ, मगर यहाँ सनान ने उनके घूरने को खातिर में ना लाते हुए वही लापरवाह सा रवैया अपनाए रखा। ऐसी भी क्या जल्दी है, तुम तो आते नहीं मिलने। आज अगर मैं आई हूँ तो तुम मेरे पास भी नहीं बैठे, कहीं जा रहे हो?
सनान के कंधे पर डला बैग देखकर अब के वो पूछने लगी। शुक्र है उन्हें बैग दिखाई दे गया। सनान दिल ही दिल में बोला, जी हाँ, मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ अपने दोस्त के पास। इतना तो वक्त था ही कि सनान उन्हें इस बात का जवाब दे देता। अरे अरे, अभी महीना भर पहले तो तुम चित्राल से आए हो, अब फिर नई राह चल दी। नहीं मतलब रुशैल के साथ टाइम स्पेंड करते हुए तुम्हें मसरूफियत नजर आती है और दोस्तों के पास जाने के लिए वक्त ही वक्त है। और उफ उफ, ये आंटी कितना पकाती हैं। इंशा अपना सर थाम के बैठ गई, जबकि सनान का दिल अपना सर पीटने को चाहा। तभी नूरी ने इत्तला दी कि नुमैर भाई आ गए हैं, तो सनान ने शुक्र अदा किया। मैं चलता हूँ मॉम डैड, खुदा हाफिज। वो कशिश की बातों को इग्नोर करता अरूसा और काजी को खुदा हाफिज कहकर आगे बढ़ा, मगर फिर किसी की उदास और साथ ही गुस्से से भरी सूरत आंखों में घूमी तो वापस पलटा। तो मैं कैसे भूल सकता हूँ पागल, अपना ख्याल रखना, 2 दिन बाद आ जाऊंगा वापस। सनान ने उसके गाल को धीरे से मरोड़ते हुए कहा तो वह खिल उठी और हंस पड़ी। आप भी ख्याल रखिएगा अपना और टाइम से खाना खाइएगा, जिसमें आप लापरवाही कर जाते हैं। और खुदा हाफिज भाई। गाजी और सनान को हंसा देख वो मजीद बोलने का इरादा तर्क कर गई। ओके मेरी दादी अम्मा, जैसा तुम बोलो। सनान उठा और तेज कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जहाँ नुमैर उसका मुंतजिर था। जारी